السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے قاری حنیف کا بیان لے کے آئے ہیں، انشاءاللہ پوری دیکھیں۔ لانہا چھوٹی سی بچی ہے صدیق اکبر کی، کہتی ہے کہ میں نے ایک ہیلا بنایا، ہمارے یہاں دیوار میں ایک آلہ سا میرے والد نے بنا رکھا تھا، اس میں پیسے رکھتے تھے، تو میں نے وہاں یہ مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتنوں کے ٹھپ ڈال دیے اور اوپر کپڑا ڈال دیا، اور میں نے اپنے دادا سے کہا نہیں دادا جان اب کے تو ابا جی نے حد کر دی، بہت سارا مال ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹی میرا یقین نہیں پڑتا، وہ نبی کے بغیر ایک پیسہ تو کیا وہ اپنی جان پیچھے رکھنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں دادا ذرا آؤ تو صحیح۔ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے دادا کا یوں ہاتھ پکڑ کے، دکھتا تو تھا نہیں، اس کپڑے کے اوپر پھیر دیا کہ دیکھو یہ آلہ ہے نا، یہ تاک ڈالا کہ سب بھرا پڑا ہے۔ یہ کہنے لگا اچھا بہت اچھا کیا، تمہارا گزارا ہو جائے گا، مجھے بڑا فکر تھا، مجھے بہت پریشانی تھی، اب میں بے فکرہ ہو گیا کہ تمہارے لیے تمہارا ابا کھانے پینے کے لیے تو چھوڑ گیا۔ سیدہ آسمہ کہتی ہیں حالانکہ جس وقت میں نے یہ کارروائی کر کے دکھائی ہم 2 دن کے بھوکے تھے۔ ہزاروں روپیہ جتنا بھی مال تھا گھر میں، جب نبی کے ساتھ گئے سارا پلے باندھ کے لے گئے، نہ جانے کہاں کام آئے گا۔ یہ وہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا حال یہ ہے سارا دن کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کرتی ہے، شامن کو ہامن دستے میں کوٹ کر شام کو پانی میں گھول کر پی جاتی ہے، ساری رات مصلی پہ کھڑی ہو کے قرآن پڑھتی ہے۔ عجیب قسم کا گھرانہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ غربت نہیں تھی، سارے کا سارا قربان کر کے غربت بنا دی، نہیں دیکھا آل کو، نہیں دیکھا مال کو، نہیں دیکھا اپنی جان کو، سب کچھ قربان کر دیا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قدر رفاقت جوڑی، اس قدر یاری بنائی کہ کبھی بھی الگ نہیں ہوئے۔ آج تم قرآن پڑھتے ہو، قاری حنیف قرآن پڑھتا ہے، کیا اثر ہوگا کسی پہ؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں نماز کی نیت باندھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ پہاڑ بھی ہلنے لگ جاتے تھے، اور کافروں نے نبی پاک سب کہہ جو صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اپنے ابو بکر کو کہو یہ رات کو قرآن زور سے نہ پڑھے، ہمارے بیوی بچوں پہ اثر ہوتا ہے، ہمارے بچے مسلمان بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہماری عورتیں قرآن سن کر کفر چھوڑ کر مسلمان بننے کو تیار ہو جاتی ہیں، ابو بکر سے کہو یہ آہستہ قرآن پڑھا کرے۔ یعنی اس کی زبان میں اس قدر تاثیر تھی اور اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف رکھا تھا، جو صدیق کی زبان سے قرآن سنتا تھا مسلمان بننے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ آج ہم قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، اثر نہیں ہوتا۔ کیسے ہو؟ ہمارے یہاں دلوں میں جگہ ہو جبھی تو بات بنے۔ اس لیے قرآن کریم کہتا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، گناہ کرتے کرتے حرام کھاتے کھاتے اس قدر دل کالے ہو گئے، اب قرآن کے لیے، دین کے لیے، ایمان کے لیے گنجائش کوئی نہیں، اندر گنجائش ختم ہو گئی، سارا دل بھر گیا۔ فرما کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز ایسا نہیں جو لوگوں کا خیال ہے، دین ان کے خیالات پہ نہیں چل سکتا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، آخری وقت قریب ہے، اللہ اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں نیا کپڑا دیکھا، بیٹی کے ہاتھ میں نیا کپڑا دیکھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی یہ کپڑا کیسا ہے؟
عرض کی ابا جان کفن کے ارادے سے منگوا لیا ہے، نہ جانے کس وقت ضرورت پڑ جائے گی، مجھے خطرہ ہے، اندیشہ ہے، آپ کا آخری وقت ہے، میں نے کفن کے لیے کپڑا منگا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناراض ہوئے، فرمایا عائشہ وعدہ کرو مجھ پر نیا کفن نہیں ڈالو گی۔ عائشہ یہ کپڑا جو تو نے کفن کے لیے منگایا مدینے کی کسی بیوہ کو دے دینا، سر پہ ڈال کے پردہ کر لے گی۔ عائشہ کسی یتیم کو دے دینا، وہ اپنا کرتا بنا لے گا، وہ غریب اپنا ننگ ڈھک لے گا، مجھے نئے کفن کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے یہاں کفن نہیں دیکھے جاتے، اس کے یہاں تو اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کر دیا، ابا اجازت دے دو، اب تو میں نے منگا لیا ہے، اب تو میں نے منگا لیا ہے، دنیا کیا کہے گی؟ وقت کا حکمراں، وقت کا بادشاہ، نبی کا جانشین کو کفن بھی نہیں ملا۔ پھر دوسرا رخ اختیار کیا ہے صدیق اکبر سب کے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا عائشہ او میری بیٹی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت تیری گود میں آیا، تیرے سامنے آیا، تو نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت دیکھا۔ حضرت عائشہ رونے لگی، ہاں میں نے دیکھا، سب کچھ مجھے معلوم ہے، پر عائشہ شہنشاہ کائنات کا کفن بتا۔ اس مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دو جہان کے بادشاہ کا، یتیموں کے وارث کا، بیواؤں کے سہارے کا، دو جہان کے سردار، دو جہان کی رحمت حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن بتا۔ حضرت عائشہ رونے لگی، عرض کی ابا جان جن کپڑوں میں سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے ان کپڑوں میں 12 پیوند تھے، 12 ٹاکیاں تھی۔ فرمایا عائشہ پھر تیرا کیا خیال ہے، میرا محبوب ٹاکیوں میں گیا ہو میں نئے پہن کے جاؤں؟ جن کپڑوں میں میری وفات ہو یہی میرے کفن میں استعمال کرنا، یہی کپڑے مجھے کفن میں دے دینا جو میرے جسم پہ ہیں، اس لیے کہ جب میں اپنے آقا سے ملوں گا تو شرمندگی نہ ہو۔ اور آج ذہن یہ ہے کہ میت کے کپڑے کو ہاتھ بھی نہ لگانا، پہننا تو درکنار، ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، گھر میں رکھنے کو تیار نہیں، یوں لکڑی سے اٹھا کر پرے پرے پھینکتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، نہلانے والے کو دے دیتے ہیں، وہ بھی نہیں پہنتا، یوں ہی گلیوں میں نالیوں میں پھینک جاتا ہے۔ نہ تیرا باپ مرا جب تجھے نفرت ہے کپڑوں سے، مردہ نوانے والے کا وہ ماما لگتا ہے، وہ کیوں پہنے؟ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ان حضرات کی زندگی تو دیکھو، اور وفات شریف سے پہلے 2.5 برس جو وظیفہ لیا، جو تنخواہ لی سرکاری خزانے سے، خیبر کی زمین بیچ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 برس کی تنخواہ کا حساب کر کے وہ ساری تنخواہ جو لی تھی بیت المال میں واپس داخل کر کے پھر دنیا سے رخصت ہوئے۔ جو تنخواہ لی تھی 2-2.5 سال میں وہ ساری کی ساری واپس کر دی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ میں مسلمانوں کا پیسہ کھا کے نہیں مرنا چاہتا، چاہے تنخواہ کے طور پر تھا، کل قیامت میں میرے لیے رکاوٹ نہ بن جائے۔ آج مجھے اور آپ کو تو یہ تلاش بھی نہیں کہ اپنا حلال کے پیسوں سے کفن تو بنا کے رکھ لیں۔ ایئر کنڈیشن کا ہر وقت ذکر ہے، گھر میں ہونا چاہیے، فریج ہونا چاہیے، پنکھے ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، کار ہونی چاہیے، موٹر ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اور کبھی گھر میں یہ ذکر بھی ہوا کہ حلال کا کفن بھی ہونا چاہیے۔ وہ کدھر سے آئے گا؟ اس کے لیے کون انتظام کرے گا؟ کون ہم نے گھر میں پیدا کر رکھا ہے جو اس وقت یہ بات دیکھ کر کفن لائے گا؟ اسی لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا، لوگوں
अपना सब कुछ पाक साफ बन के दुनिया से जाओ, अपना बदन भी पाक हो, अमल भी पाक हो, पेट भी पाक हो, कफन भी पाक हो। इन सारी मैं वो बात करता हूं जिससे न देवबंदी बचे, न बरेलवी बचे, न शिया बचे, न सुन्नी बचे। मौत का झटका तो सबको लगना है ना, और ऐसा लगता है लाखों बरस तक मुंह कड़वा रहता है। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो तनख्वाह जो ली थी सारी जिंदगी में, वो भी बैतुल माल में वापस कर दी और तमाम के तमाम लोगों के हुकूक चुका दिए। बाकी जो बात रही वो सीधी कमतर मरहूम कहता है, अदा सिद्दीक दा इस्लाम ते कर्जा बकाया है, अजा सिद्दीक दा इस्लाम ते कर्जा बकाया है, जिता जिस दे हाथों उस आखिरी जामिन दसाया है। वसूली दा ना चिंता न लिखवाया सहाबा ने, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जानिसार, नबी का यार, नबी का वफादार, हर वक्त का साथी इसी गम में रहता है। और वसीयत की कि मुझे गुस्ल देना, मेरे इन्हीं कपड़ों में दफन करना, और फरमाया मेरा जनाजा उठाकर हुजरे मुबारक के सामने ले जाना, हुजरे ऐशा के सामने ले जाना, तवज्जो करना, नींद ना करो। और यूं फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहां कब्र शरीफ है, हुजूर का हुजरा है, रोजा है, दरवाजे पे खड़े होकर आवाज लगाना, काली कमली वाले सिद्दीक आ गया है। फरमाया अगर इजाजत हो तो अंदर दफन करना, और अगर इजाजत ना हो तो जन्नतुल बकी में ले जाना। उलमा कहते हैं कि जब मैयत को जाकर के रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा और आवाज लगाई तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और आवाज आई, देर न करो, महबूब को महबूब से मिला दो। क्या शान है इन लोगों की, क्या अजमत है इन लोगों की। सारी जिंदगी उस मोहब्बत में, अजमत में, इकराम में गुजारी जो इस कायनात में कोई इस कदर इकराम कर नहीं सकता। मदीने पाक में एक वक्त ऐसा भी आया कि दुश्मनों ने मदीने के गवर्नर को गांठ लिया, उसको रिश्वत दी, पैसे दिए और कहा कि हमें इजाजत होनी चाहिए, हम रोज़े अक़दस को खोद कर अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम की लाशें निकालना चाहते हैं यहां से। चुनाचे हाकिम वक्त ने पैसे खाकर इजाजत दे दी। शमसुद्दीन सराज एक बुजुर्ग है जो उस वक्त मदीने पाक यानी रोजे के मुतवल्ली हैं, मस्जिद नबवी के मुतवल्ली हैं, गुंबद खिदरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफिज और निगहबान हैं। वो फरमाते हैं कि रात आधी जब गुजरी तो कुंडी खटकी मस्जिद की, मैंने कुंडी खोल दी तो मुझे हुक्म मिला कि तुम खामोश रहो, अगर आवाज निकालोगे सर उतार दिया जाएगा। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ, दूसरा दाखिल हुआ, तीसरा आया, किसी के हाथ में कसी, किसी के हाथ में गंती, किसी के हाथ में टोकरी, किसी के हाथ में तसला मिट्टी उठाने वाला, सब के सब यूं लेकर दाखिल हो रहे हैं। और मुझे ये कहा गया कि ये जो कुछ करते हैं रोकना नहीं, किसी को बताना नहीं। शमसुद्दीन सराज बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वो जब 40 के 40 अंदर दाखिल हो गए, पिछले ने मुझे इशारा किया दरवाजा बंद कर दे, अब किसी और को अंदर न आने देना। वो अल्लाह वाला कहता है मुझे बता तो दिया गया था दोनों जलीलुल कदर साहबा हजरत शेखैन की बेअदबी करेंगे, कब्र खोदेंगे, उनकी मैयत निकालेंगे। फरमाते मैंने दरवाजा बंद कर दिया, मैं सजदे में गिर गया, मौला
اور میرا بس نہیں، میرا کوئی چارہ نہیں، میری حکومت نہیں، میری فوج نہیں، میرا لشکر نہیں، میرے پاس توپ نہیں، میرے پاس لشکر نہیں۔ او میرے مولا، میں نے سنا ہے جیسے نبوت کا محافظ تو ہے، اسی طرح صدیق کی صداقت کا، فاروق کی عدالت کا بھی تو ہی نگہبان ہے۔ مولا میری موت بھیج دے، میں نہ دیکھوں۔ شمس الدین سراج بزرگ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہوا، میں نے بھی دعا تو کی تھی رو رو کے، میرے دیکھتے دیکھتے، توجہ کرنا لفظ سمجھو، میرے دیکھتے دیکھتے مسجد نبوی میں زمین پھٹی اور بغیر ٹوکریوں کے بغیر سامان کے 40 کو زمین نگل گئی۔ اللہ تم سب کو مدینے پاک جانا نصیب فرمائے۔ وہ جو قالین بچھے ہوئے ہیں نا، کسی پرانے عرب سے اب بھی پوچھ لینا، لمبا کالا کالا نشان لگا ہوا ہے، یہ نشانی ہے کہ وہ کالے جو تھے نا اندر کے کالے، وہ سب یہاں غرق ہوئے ہیں۔ یعنی خدا صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا، نبی کے یاروں کا اتنا بڑا محافظ ہے، جو بدنیت سے آئے تھے ان سب کو زمین نگل گئی۔ ایک اللہ والا کہتا ہے کہ میں نے مدینے پاک میں حاضری دی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ سلام پڑھا، اور میں صدیق اکبر کے موضع شریف کے سامنے کھڑا ہو کر سلام عرض کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا۔ میں جب واپس ہٹنے لگا تو ایک آدمی مجھے کہنے لگا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ کہ آپ بڑے نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، بڑا اچھا سلام پڑھ رہے تھے، تعریف اچھی کر رہے تھے، میرے یہاں کھانا کھانے چلو۔ اللہ والا کہتا ہے کہ میں اس کی باتوں میں آ گیا کہ چل بھائی، مدینے کا آدمی ہے، مدینے کا آدمی ہے، دعوت کر رہا ہے، انکار کروں تو سنت کے خلاف، انہوں نے کہا چل بھائی، لے گیا۔ اور وہاں جا کر ایک مکان میں اس اللہ والے کو بند کر کے، کوٹلی میں اس کو زنجیروں میں باندھ کر اس کی زبان کاٹ دی۔ تو نے صدیق کی اتنی تعریف کیوں کی؟ اور پھر چھوڑ دیا کہ جا صدیق سے ٹھیک کرا کے دکھا۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بہادر جوانوں میں سے ہے جن کا دبدبہ آج تک دنیا میں مانا جاتا ہے۔ اہل اسلام نے، مورخین نے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، اگر فاروق 1 سال اور زندہ رہ جاتے دنیا میں کفر کا نام و نشان باقی نہ رہتا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا عظیم انسان ہے، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑی ہستی کا مالک ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا ثمر بن کر آیا، دعا کا نتیجہ بن کر آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے وقت دعا مانگی، بیت اللہ بناتے وقت دعا مانگی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، گویا خلیل اللہ نے حبیب اللہ کو مانگا۔ خلیل کی دعا کا ثمر، خلیل کی دعا کا جواب، خلیل کی دعا کا نتیجہ کم سے کم 4000 سال بعد آیا۔ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فاروق اعظم کے لیے جھولی پھیلائی، ادھر جھولی پھیلائی، ادھر فاروق اعظم سامنے کھڑے تھے۔ ملتان کے مسلمانوں، کبھی تو سوچا کرو مانگنے والے کی جھولی بھی دیکھ۔ مانگنے والا کوئی عام آدمی نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی عام آدمی نہیں۔ مانگنے والے کو بھی دیکھ، مانگنے والے کی جھولی کو بھی دیکھ، اور دینے والے رب العالمین کے خزانے کو بھی دیکھ، اور آنے والے فاروق اعظم کو بھی دیکھ۔
پریشان سے مانگا، رو رو کے مانگا، آہو جاری کر کے مانگا۔ مسلمان بڑے پریشان ہیں۔ سرزمین عرب میں، مکے کی سرزمین پہ مسلمانوں کی تعداد بڑی مختصر ہے۔ مورخین نے لکھا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف لانے والے دن تک مسلمانوں کی تعداد صرف 14 تھی۔ بہت پریشان کیا گیا مسلمانوں کو۔ تمہیں آج قرآن کی کیا قدر ہو، تمہیں آج ایمان کی کیا قدر ہو، تمہیں آج اسلام کی کیا قدر ہو۔ کبھی ان غریب صحابہ کرام کی قبروں سے جا کے پوچھو، خدا کی قسم جن کو اتنا مارا گیا کہ عرش عظیم کانپ اٹھتا تھا۔ مردوں کو مار پڑی، عورتوں کو مار پڑی، نوجوان بچیوں کو مار پڑی اسلام اور ایمان کی وجہ سے۔ آج تو بھی مسلمان بنا پھرتا ہے، میں بھی مسلمان بنا پھرتا ہوں، پتہ چلے گا موت کے وقت اسلام پہ موت آئی یا کفر پہ آئی۔ آخری وقت کس حال میں ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ ادھر جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی تکلیفوں کو دیکھ کر رات دن رویا کرتے تھے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا عظیم آدمی ہے، اتنا بڑے مرتبے کا مالک ہے۔ دو آدمیوں میں تلخی ہو گئی، لڑائی ہو گئی تلوار پہ۔ ایک مسلمان منافق ہے، ایک یہودی ہے، وہ کہتا ہے تلوار میری ہے، وہ کہتا ہے تلوار میری ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، حضور کی خدمت میں دونوں آ گئے، معاملہ سامنے رکھ دیا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق کر کے تلوار یہودی کو دے دی، اصل میں تھی بھی یہودی کی۔ وہ مسلمان جو تھا منافق باہر نکل کے یہودی کو کہنے لگا کہ یار فیصلہ تو ہو گیا پر مزہ نہیں آیا، میں تو حضرت عمر سے فیصلہ کراؤں گا دوبارہ۔ اب یہودی تو جانتا تھا کہ مسلمان ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف کرے، یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگا بھائی جہاں دل کرے وہاں چلو۔ وہ منافق فاروق اعظم کے پاس آیا یہودی کو لے کر اور کہنے لگا کمال ہے یار تمہارے بھی، اچھے لوگ ہو، تمہیں مسلمان کی قدر ہی نہیں۔ فاروق اعظم نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا حد ہوگی، تم کلمہ پڑھنے والے کی قیمت ہی نہیں جانتے، قدر ہی نہیں کرتے۔ اس نے کہا بھائی ہوا کیا؟ کہ دیکھو تلوار میری تھی، اس کو مل گئی، فیصلہ کریں آپ۔ یہودی جانتا تھا، کہنے لگا بھائی پہلے بات سن لینا، تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فیصلہ فرمایا، تلوار مجھے دے دی ہے، میری ہے۔ میں نے کہا جاؤ بھائی فیصلہ تو ہو گیا۔ وہ منافق کہنے لگا نہیں جی میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا۔ فاروق اعظم فرمانے لگے فیصلہ تو ہو گیا جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا اچھا نبی کے فیصلے کے بعد مجھ سے فیصلہ کرانے آئے ہو؟ کہ جی ہاں میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا۔ تو پھر تشریف رکھو میں فیصلہ کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے، اندر گھر میں تلوار لے آئے، فرمایا اب بھی چلے جاؤ فیصلہ ہو گیا۔ وہ منافق کہنے لگا نہیں جی آپ فیصلہ کر دیں۔ انہوں نے کہا اچھا میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اٹھائی تلوار، ماری گردن پہ، وہ جا کے پڑی کہ جو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا میرے پاس اس کے لیے یہ فیصلہ ہے۔ اب وہ منافق تو مر گیا، اب مدینے میں اور منافق بھی جتنے تھے شور مچ گیا، ہائے ہائے ابدال مار دیا، ہائے ہائے غوث مار دیا، بڑا نیک تھا، بڑا تہجد گزار تھا، بڑے سجدے کرنے والا تھا، بڑا یوں تھا اور بڑا یوں تھا، شور مچ گیا۔ اور یہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا جی بدلہ دلواؤ، ظلم کر دیا فاروق اعظم کے بارے میں کہا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق فرمائی تو آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور فرمایا معاملہ کیا ہے؟ تو فاروق اعظم نے فرما دیا جی آپ کے فیصلے کے بعد یہ میرے پاس فیصلہ کرانے جو آئے اس کے لیے میرے پاس جو تیرا فیصلہ نہ مانے میرے پاس اس کے لیے یہی فیصلہ ہے، اور کوئی فیصلہ کرانے کے لیے آ کے دیکھے یہی فیصلہ کروں گا۔ اب وہ منافق تو ہوتا ہی بے ایمان ہے، وہ مکر گئے، انہوں نے کہا نہیں جی ہم میں سے کوئی فیصلے کے لیے گیا ہی نہیں، میں تو بیچارہ نماز پڑھ کے اللہ اللہ کرتا ہوا جا رہا تھا اور خام خواہ مار دیا یوں ہی، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی فتنہ نہیں، یوں ہی مار دیا بیچارہ، ہائے قرآن پڑھتا ہوا مار دیا، ہائے اللہ اللہ کرتا ہوا مار دیا۔ اب ضرورت پڑی گواہ کی کہ اس بات کا گواہ کون ہے کہ یہ دوبارہ فیصلہ کرانا چاہتا تھا۔ منافق جھوٹ بولنے میں کوئی سانس خالی نہیں جانے دیتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں منافق کی 3 نشانیاں، منافق کی 3 پہچان ہے، منافق کی 3 عادتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ اذا وعد اخلف، وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا۔ امانت میں خیانت کرے گا، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا۔ امانت رکھ دی جائے اس میں ضرور بے ایمانی کرے گا، وعدے کے خلاف کرے گا، جھوٹ بولے گا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے فرمایا گواہ لے آؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گواہ کہاں ہے؟ یہ آئے تھے، میں نے وہاں کوئی پارٹی بٹھا رکھی تھی یا کوئی مسجد کا معاملہ تھوڑا ہی ہے جو نمازی گواہ مل جائیں، گواہ کوئی نہیں۔ جناب مدنی کریم سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تشریف آوری، تشویش ہوئی، پریشانی ہوئی، اب کیا بنے؟ فاروق اعظم کے پاس گواہ کوئی نہیں، معاملہ قتل کا ہے، معاملہ آدمی کا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ کا دریائے کرم جوش میں آیا، آواز آئی فلا وربک۔ کاش مسلمانوں تم قرآن کریم کا انداز سمجھتے، تمہیں قرآن کے ربط ضبط کا پتہ ہوتا، تمہارے دل میں یہ یقین ہوتا کہ جیسے انگریزی سے نوکری مل جاتی ہے، عربی پڑھنے سے جنت مل جائے گی، ذرا برابر بھی یقین ہوتا تم اس آیت کو پڑھ کر مر جاتے۔ تمہارے یہاں کچہریوں میں دستور ہے گواہی دینے سے پہلے حلف اٹھایا جاتا ہے جو کہوں گا سچ کہوں گا، اگرچہ سچ وہ ہماری عدالتوں میں پھر بھی سچ نہیں کہتا۔ سچ کہلوانے والے سچے نہیں، سچ کہنے والا سچا نہیں۔ جس کی عدالت میں کہا جا رہا ہے عدالت سچی نہیں، غلط حلف نامے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ کی بے نیازیوں کے قربان جاؤں، گواہی بعد میں دی، حلف پہلے اٹھایا۔ فرمایا فلا وربک، مجھے اپنی کبریائی کی قسم اور میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، ہرگز ایماندار نہیں، ہرگز مومن نہیں، ہرگز ایمان والا نہیں، ہرگز کلمے والا نہیں، ہرگز اسلام والا نہیں۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔
قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے تیرے رب کی قسم میں گواہی دیتا ہوں وہ آدمی ایماندار ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایمان والا بن ہی نہیں سکتا، وہ کلمے والا ہو ہی نہیں سکتا، اسلام والا ہو ہی نہیں سکتا جو میرے محبوب تیرے فیصلے کو نہ مانے، جو تیرا فیصلہ ٹھکرا دے، جو تیرے فیصلے کو تسلیم نہ کرے۔ میں خدا عدالت میں گواہ بن کر آیا، میں گواہی دینے کے لیے آیا ہوں، وہ ایماندار آئی نہیں جو کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے۔ الہ العالمین زبان سے مان لے، اوپر اوپر سے تسلیم کر لے، اندر دل میں کھوٹ رکھے، اچھا نہیں ہوا، صحیح نہیں ہوا، میرا حق مارا گیا، یہ اچھا اسلام ہے، یہ اچھا قرآن ہے، یہ اچھی عدالت ہے۔ اللہ پاک نے گواہی دے دی، فرمائی زبان سے 1000 مرتبہ مانے، لا یجدو فی انفسہم۔ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں